کہ ہمارے اور آپ کے اس محبوب ادارے کو قائم ہوئے 40 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ 40 سال قبل اس مدرسے کی بنیاد مولانا ظہور عالم صاحب رضوی نوری، مولانا ہاشم رضا صاحب رضوی نوری اور مولانا مجاہد القادری صاحب رضوی نوری اور ان کے معاونین اور رفقا نے خلوص، محبت اور جذبہ ایمانی کے ساتھ رکھی تھی۔ جیسا کہ مجھے علم ہے کہ سب سے پہلے اس مدرسے کے سالانہ اجلاس میں مولانا ظہور عالم صاحب، مولانا ہاشم رضا صاحب اور مولانا مجاہد القادری نے ریحان ملت مولانا ریحان رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو صدارت اور سرپرستی کے لیے مدعو کیا تھا۔ آج مولانا ریحان رضا خان، مولانا ظہور عالم صاحب، مولانا ہاشم رضا ہمارے آپ کے بیچ نہیں ہیں۔ ریحان کے معنی ہوتے ہیں پھول۔ اعلی حضرت کا وہ پھول اس زمین کے اوپر آیا اور اس نے گاری گھاٹ کی اس سرزمین پر اس ادارے کو اپنی سرپرستی عطا کر کے اس ادارے کو بھی مہکا دیا اور اس بستی کو بھی مہکا دیا۔ مولانا ریحان رضا خان علیہ رحمہ کے بعد مولانا ہاشم رضا نے اس فقیر حقیر کو مدعو کیا۔ اس وقت کے حالات جو بھی تھے وہ مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ عوام اور خواص کے بیچ غربت کا عالم تھا، معاونین اور مددگاروں کی کمی ہی نہیں تھی بلکہ اکال تھا۔ کمزور بازوؤں کو اللہ کے توکل کے سوا کچھ حاصل نہیں تھا، اور ان مرحومین نے اور مولانا مجاہد القادری نے اور ان کے رفقا نے اور اس کمیٹی کے اراکین نے بڑی جانفزانی کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ اپنا پسینہ بہاتے ہوئے رات دن ایک کر کے اس ادارے کی خدمت کی۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس زمانے میں باریک کالے کپڑے کا جبہ پہنتا تھا جس کا گلا کڑا ہوا ہوتا تھا، اور اس جبے کو پہن کر جب رکشہ میں بیٹھ کر میں اس گاری گھاٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا اور واپس آتا تھا تو بستی کی سڑک کی لال دھول سے میرا جبہ سیاہ سے لال ہو جاتا تھا۔
میں ہوتا تھا اور میرے ساتھ مولانا ہاشم رضا مرحوم بیٹھتے تھے، رکشہ میں خرامہ خرامہ ہم چلے جاتے۔ ایک بار مولانا مجھے لینے کے لیے بریلی آئے، سلیپر کلاس میں بھیڑ بھاڑ میں، مولانا اوپر کی برتھ کے اوپر تھے اور میں نیچے کی برتھ پر لیٹا ہوا تھا۔ کشن گنج اترے اور وہاں سے جنرل کوچ میں بیٹھ کر دھول مٹی اور ناگوار بو کو برداشت کرتے ہوئے کبھی کوئی ادھر سے دھکا دیتا تھا، ادھر سے دھکا دیتا تھا، میں لڑکھڑا جاتا تھا اور مولانا مجھے پکڑتے تھے۔ کشن گنج سے کسی اسٹیشن تک ہم نے سفر کیا، اس اسٹیشن کا نام میں بھول رہا ہوں، ممکن ہے فرق کا یا مالدہ ہوگا، مالدہ تھا۔ مالدہ میں اترے، مالدہ سے پھر دوسری ٹرین میں بیٹھے جنرل کوچ میں تو فرقہ اترے، اور فرقہ سے پھر بس میں بیٹھے تو عمر پر اترے، اور عمر پور سے رکشہ میں بیٹھے تو اس زمانے میں یہ ای رکشہ نہیں تھی، رکشہ والا اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوتا تھا اور پیچھے ایک پٹلا لگا ہوتا تھا، اس پٹلے پر میں اور ہاشم رضا بیٹھ کر آئے۔ اور یہی نہیں، ایک بار مولانا ہاشم رضا نے مجھے مدعو کیا اور اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا، تاریخ میں نے دے دی۔ میں عمر پور اترا بس سے اور رکشہ سے بیٹھا اور رکشہ گاری گھاٹ کے لیے مدرسے کے لیے کی اور اکیلا بیٹھ کر مدرسے تک آیا۔ باہر کچھ ٹوپی والے طالب علم کھڑے ہوئے تھے، ان سے میں نے کہا مولانا ہاشم رضا کہاں ہیں؟ تو کہا اندر ہوں گے۔ میں نے کہا جاؤ اور ان سے کہنا کہ جمال آیا ہے۔ تو مولانا ہاشم رضا سے جا کر کہا ہوگا کہ کوئی جمال نام کے آئے ہیں، باہر کھڑے میں ہیں، تو مولانا ہاشم رضا بھاگتے ہوئے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ حضرت آپ تشریف لے آئے، اور یہ حضرت آپ تشریف لے آئے، اور میرے پیروں پر مولانا ہاشم رضا نے اپنا سر رکھ دیا۔ آج بھی وہ منظر مجھے یاد آتا ہے کہ میں جوان تھا، میرے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی، میری داڑھی کا ایک بال سفید نہیں ہوا تھا اور میرے چہرے پہ کہیں جھرری نہیں تھی، میرے حوصلے بہت بلند تھے، مگر مفتی اعظم کی ایسی محبت تھی ہاشم رضا کے سینے میں سبحان اللہ، کہ میری عمر کو انہوں نے نہیں دیکھا، نسبت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا سر قدموں پہ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ان نسبتوں کی قدر کرنے والوں پر میں سلاموں کی بارش کرتا ہوں۔ ہاشم، تیری بوسیدہ تربت پر سلاموں کی بارش ہو۔ آمین۔ ظہور عالم صاحب، آپ کی قبر پر رحمتوں کا نزول ہو۔ مولانا مجاہد القادری، آپ کی عمر اللہ دراز کرے، اس ادارے کو قائم کر کے رگھوناتھ گنج کو نہیں بچایا بلکہ ویسٹ بنگال کو بچایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں اگر انصاف کی بات کروں تو میں بتاؤں گے دہل بلا خوف تردید کہوں گا کہ
مسرور میاں کی بھی خدمت اپنی جگہ ہے اور ان کی خدمات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر آج جو علم شریعت کا سیلاب یہاں بہ رہا ہے وہ سلسلہ رضویہ کا پتاکا لہرانے کے سبب ہے۔ اللہ مسرور میاں کی قبر انور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے مریدوں کو علم شریعت کے گہوارے میں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، خدمات سب کی ہوتی ہیں، بہت سے فقہائے اکرام دنیا میں گزرے مگر اللہ اکبر اللہ اکبر، امام اعظم کا اپنا مقام ہے، امام شافعی کا اپنا مقام ہے، امام حنبل کا اپنا مقام ہے، امام مالک کا اپنا مقام ہے، اور کہہ دوں کہ ایک سلسلے لامتناہی ہے صحابہ اکرام کا، مگر ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، اور 1,25,000 کے جھوٹ میں مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام خلفائے راشدین، مقام اولیاء کرام، پیر طریقت حضور جمال ملت، بریلی چاند، مائل بیٹے زندہ ولی حضور جمال رضا خان، سلوک کی راہوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحے کو اللہ کے مقربین نے اللہ کی راہ میں فنا کر دیا، مگر غریب نواز کا مقام غوث اعظم کا مقام بہت سے 14 سال 1500 سال کی مدت میں 15 سے زیادہ مجددین اللہ کی زمین کے مختلف حصے میں تشریف لائے، مگر قوم کے درد کے اوپر سینہ رکھ کر اکبر کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو مجدد الفسانی کھڑے۔ مجدد الفسانی کا مقام اپنا مقام ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا تحفظ کیا، کلمے کے 2 حصے ہیں، کلمے کے 2 حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ۔ اگر اکبر کی توپ کے بہانے پر سینہ رکھ کر مجدد الفسانی امام ربانی نے لا الہ الا اللہ کا تحفظ کیا ہے تو 14ویں صدی میں محمد الرسول اللہ کا تحفظ امام احمد رضا خان نے۔ زندہ باد، زندہ امام احمد رضا خان
دین طریقت حضور جمال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بات قبولیت کی ہوتی ہے. شیطان سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کی ہے اور اس سے زبردست عالم کوئی نہیں ہوا ہے. وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، وہ عالم بھی تھا، وہ مجاہد بھی تھا، وہ عابد بھی تھا، وہ زاہد بھی تھا، وہ متقی بھی تھا، وہ پرہیزگار بھی تھا، وہ عبادت گزار بھی تھا. اتنی عبادت کی تھی کہ زمین کے اندر رائی کے دانے کی برابر جگہ نہیں ہے جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا. مگر اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اتنے زہد، اتنے تقوی، اتنی پرہیزگاری، اتنے علم کو لے کر جب بارگاہ الہ العالمین میں حاضر ہوا اور میرے رب نے فرمایا کہ سجدہ کر لے، فرشتوں سے فرمایا کہ سجدہ کرو، کھڑا رہا. سارا علم، ساری عبادت، ساری ریاضت، سارا زہد، سارا تقوی، سارا مجاہدہ اللہ نے منہ سے مار دیا کہ قبول نہیں کروں گا، قبول نہیں کروں گا. اور خدا کی قسم جب میرا رب قبول کرنے پر آتا ہے تو ایک لڑکی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ دین اکبر، اسلام، زندہ باد، دین اسلام، زندہ باد، دین اسلام، زندہ باد، حضرت اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان حضور مفتی اعظم، زندہ باد، دین طریقت حضور جمال ملت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دین اسلام، زندہ باد، مذہب اسلام، حضور جمال ملت. پوری زندگی کتابیں لکھتے ہوئے لوگ گزار دیتے ہیں، پوری زندگی خطابت کرتے ہوئے لوگ گزار دیتے ہیں، پوری زندگی نعرے لگاتے ہوئے لوگ گزار دیتے ہیں، پوری زندگی نعت پڑھتے ہوئے لوگ گزار دیتے ہیں. مگر ان کو ان کے علاقے میں بھی لوگ مشکل سے پہچانتے ہیں. وہ ایک نعرہ لگا رہی ہے، اللہ قبول کر رہا ہے تو زمانہ پہچان رہا ہے. میرے دوستوں، یہ اللہ کی طرف سے ایک درس تھا. ایک ناری اگر بے خوف ہو کر مجھے پکارے گی تو شیر بن کر آنے والے گیدڑوں کو میں ذلیل کر دوں گا. اور تم تو شیر ہو، مصطفیٰ کے امتی ہو، مجتبیٰ کے امتی ہو، مرتضیٰ کے امتی ہو، میرے حبیب کے امتی ہو. ارے دل سے مجھے پکارو. تم ایک قدم میری طرف بڑھاؤ گے، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھوں. آؤ مسلمانوں، خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں. یہ پیشانی تمہیں اس لیے نہیں دی خدا نے
کہ اس پیشانی کے اوپر غرور کی سلوٹیں پڑیں. یہ پیشانی تو اس لیے خدا نے دی ہے کہ سجدے میں رکھ دو تو اللہ کے نور سے چمک جائے. یہ ہاتھ تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ کسی پر ظلم کرو. یہ ہاتھ تو تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ دراز ہو جائیں تو اللہ تمہاری جھولیوں کو بھر دے. یہ قدم تمہیں اس لیے نہیں دیا ہے تم باغوں اور بازاروں کے چکر لگاؤ. یہ قدم تو تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلو. یہ آنکھ تمہیں اس لیے نہیں دی ہے کہ تم کسی کے اوپر بری نظر ڈالو. یہ آنکھ تو تمہیں اس لیے دی ہے کہ ماں کی زیارت کر لو، باپ کی زیارت کر لو، قرآن کی زیارت کر لو، کعبے کی زیارت کر لو، اپنے پیر کامل کی زیارت، علماء کی زیارت کر لو. یہ زبان تمہیں اس لیے نہیں دی ہے کہ اس زبان سے تم جھوٹ بولو، لوگوں کا دل دکھاؤ، ان کی دل آزاری کرو، وہ گالیاں بکو. یہ زبان تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم اللہ کو پکارو، رسول کو پکارو، غوث کو پکارو، خواجہ کو پکارو. میرے دوستوں، اللہ کی قبولیت کی بات ہوتی ہے. زمانہ فتویٰ لکھ رہا تھا مگر مفتی اعظم نے نسبندی حرام لکھ کر وہ جھنڈا لہرایا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ کہیں گے کہ زیبا تمہیں کو مفتی اعظم کا ہے خطاب، شایان نشان مسند افتاء تمہیں کو. پندرہویں صدی کے مجدد حضور مفتی اعظم زندہ باد. 15ویں صدی کے مجدد حضور مفتی اعظم کرامت مفتی اعظم حضور جمال ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. 40 سال پہلے ان ادارے کے فاؤنڈر نے یہ نہیں سوچا تھا کہ 40 سال کے بعد یہ ادارہ مرکزی حیثیت رکھے. اس ادارے کی خدمت اپنے اپنے زمانے میں کمیٹی کے لوگوں نے کی اور آج بھی کر رہے ہیں. میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کے خادم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ یہ خیال کر کے خدمت مت کرو کہ لوگ ہمیں پہچانے، ہماری تعریف کریں. یہ خیال کر کے خدمت کرو کہ وہ دیکھنے والا اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے. وہ ہماری خدمت کو قبول کرے. نسبتوں کا احترام کرو. ہر مرید کے ساتھ اس کا پیر ہوا کرتا ہے، کامل پیر ہر مرید کے ساتھ ہوا کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے تصوف کی کسی کتاب میں پڑھا تھا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، کہ ایک دیوانہ مٹھائی کی دکان پہ کھڑا ہوا کہہ رہا تھا کہ دے دے ورنہ دکان کو الٹ دوں گا، اور دکان والا دھکے دے رہا تھا. ادھر سے ایک بزرگ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ ہے بھی یا صرف لفظی کر رہا ہے، تو پتا چلا کہ بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں. تو کہا اچھا اس کے اوپر دیکھیں، تو دیکھا اوپر بھی خالی پیر صاحب ہے. اچھا اس کے اوپر دیکھیں، تو تیسری پشت میں جا کر اس کے کامل شیخ کھڑے ہوئے تھے برابر میں اور انتظار کر رہے تھے کہ میرے پوتے کی زبان سے نکلے اور میں دکان کو الٹ دوں. ہماری پشت نہیں گزری ہے، ہمارا پیر مفتی اعظم تو مفتی اعظم ہے.
यही खड़ा है देखने के लिए, नजर हो तो अब भी देख लो मेरा मुर्शिद मौजूद है। अरे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदा करामते मुफ्ती आजम, सिलसिले कादरिया रज़विया, हुजूर जमाले मिल्लत, आए बेटे जिंदा वली, बरेलिये जान, हुजूर जमाल रज़ा खान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मैं बहुत खुश हूं आप हजरात से भी, इस इदारे के असातिज़ा से भी, और कमेटी के अराकीन से भी, और तलबा से भी। मुझे मौलाना अलीमुद्दीन साहब ने बताया कि 200 तालिबे इल्म हासिल कर रहे हैं। सही है? देखो इस वक्त रसूलुल्लाह मौजूद है यहाँ पर, गलत बात मत करना। 200 तालिबे इल्म हासिल कर रहे हैं। अच्छा है, इल्म हासिल कर रहे हैं या रजिस्टर में सिर्फ दर्ज है? देखो इन तालिबे इल्मों के साथ अगर इंसाफ नहीं करोगे और इनको पढ़ाओगे नहीं तो एक वक्त वो आएगा कि सिर्फ इमारत रह जाएगी। इस इमारत का श्रृंगार झाड़, फानूस, ट्यूबलाइटें, बेल, बूटे और पत्थर नहीं है। हर मदरसे की इमारत का श्रृंगार हुआ करता है उसका तालिबे इल्म। बेशक बेशक। और उस मदरसे में ग़िज़ा देने वाला हुआ करता है उसका मुदर्रिस। मुदर्रिस को चाहिए कि अपने तलबा को इल्म इस तरह से पिलाए जैसे भूखे बच्चे को मां अपने पिस्तान का दूध पिलाती है। भूखी और प्यासी मां का बच्चा जब रोता है तो सूखे हुए पिस्तान भी मुंह में देकर वो अपने पिस्तान को निचोड़ती है कि किसी तरह से मेरे बच्चे का पेट भर जाए। ये तालिबे इल्म तुम्हारे पिस्तानों का दूध पीने के लिए आए हैं। अगर तुमने इनके साथ इंसाफ नहीं किया तो खुदा ना करे अल्लाह तुम्हारी नस्लों से भी बदला लेगा। खुदा ना करे। देखिए मेरे जुमले सख्त हैं मगर यही हकीकत है, यही सच्चाई है। कौन बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा इल्म हासिल करे? हर बाप चाहता है। और बाप से बुलंद मुकाम उस्ताद का हुआ करता है। और दलील अगर पेश करूं मैं तो मेरे लिए मुक्तदाए आजम की हैसियत आला हजरत रखते हो। और आला हजरत की दलील अगर पेश करूं तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन। माँ बाप से पहले उस्ताद का नाम सलाम में लेकर आला हजरत ने बता दिया कि उस्ताद उस्ताद हुआ करता है। उस्ताद को चाहिए कि अपनी औलाद की तरह अपने तालिबे इल्म को संवारे। एक तालिबे इल्म अगर इल्म से और तरबियत